بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیر سے مولانا حسیب اللہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ استاد جی میں گجرانوالہ سے نکلنے لگا تو میں نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھ لی اس نیت سے کہ کہیں عصر تک نہ پہنچ سکوں. اب میں عصر کے وقت منزل مقصود تک پہنچ چکا ہوں کہ اب میں عصر کی نماز دوبارہ پڑھ لوں یا ہو چکی ہے؟ دیکھیے گا احناف کے ہاں جمع بین الصلاتین حقیقی یعنی دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے. ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے. اس کے حوالے سے میں پہلے جو ہے نا وہ گفتگو عرض کر چکا ہوں. لہٰذا آپ نے جو نماز پڑھی ہے عصر کی نماز ظہر کے وقت میں وہ نہیں ہوئی. دوبارہ جو ہے نا آپ وہ نماز پڑھیں گے. وہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ نفل شمار ہوگی. لہٰذا اب جو ہے نا اب عصر کے وقت پہنچ چکے ہیں تو وہ نماز پھر سے پڑھیں. وہ جو آپ نے پڑھی ہے وہ نفل شمار ہوگی. اب جو پڑھیں گے یہ فرض شمار ہوں گے. لہٰذا اب آپ کے لیے دوبارہ عصر کی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. البتہ اگر آپ نے جو ہے نا مثل ثانی جو ہے نا میں پڑھی ہے تو پھر اس صورت میں عصر کی نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ مثل ثانی میں جو ہے نا وہ اب ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر اس سے پہلے پڑھی ہے تو پھر عصر کی نماز جو ہے وہ آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. میرے حفظ کے استاد محترم قاری عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ نافرمان بیٹا جو والدین کو اذیت دیتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، شادی بھی اپنی مرضی سے کی ہے، اس کو عاق کرنا یا گھر سے نکالنا شرعاً کیسا ہے؟ اولاد کو عاق کرنا اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے. اگر کسی نے اولاد کو عاق کر دیا تو عاق کرنے سے وہ عاق نہیں ہو جاتی. مرنے کے بعد اس شخص کے مرنے کے بعد وہ خود بخود جو ہے نا وارث بن جائے گی. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آئے روز ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں عاق نامہ کہ میں نے فلاں کو اپنے بیٹے کو فلاں والد فلاں کو اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے محروم کر دیا، عاق کر دیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح عاق کرنے سے اولاد عاق نہیں ہو جاتی، مالک بنے گی. تو اس لیے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. البتہ گھر سے نکال سکتے ہیں. اگر وہ اذیت دیتا ہے، وہ تنگ کرتا ہے تو عاقل ہے، وہ بالغ ہے، اس کو گھر سے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. گھر سے نکالنا جائز ہے. باقی یہ ہے کہ عاق کرنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے سر کے بال دونوں سائیڈ سے چھوٹے کروا لے اور سامنے بڑے رکھیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے. قزع کہتے ہیں کہ سر کے کچھ حصے کے بال چھوٹے ہو، کچھ کے بڑے ہو. تو یہ جائز نہیں ہے. سر کے بال جو ہے نا وہ برابر ہونے چاہیے. یعنی ایک سائڈ کے جتنے ہیں دوسری سائڈ کے اتنے ہو، سامنے بھی اتنے ہو. ایک جگہ سے چھوٹے دوسری جگہ سے بڑے جو فیشن کے طور پر کرتے ہیں تو ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے. برابر رکھنا ضروری ہے. البتہ اگر کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے ایک مخصوص حصے کے بال کاٹے جائیں تو یہ تو جائز ہے. لیکن فیشن کے طور پر جو ایسا ہو رہا ہے یہ جائز نہیں ہے. سر کے بال برابر رکھنا یہ جو ہے ضروری ہے. مفتی انعام خان صاحب نے ٹانگ سے پوچھا ہے کہ عدت گزارنے والی عورت بھابھی کی فوتگی پر اس کی آخری دیدار کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے؟ اور قاری بلال صاحب نے پوچھا ہے کہ معتدہ عورت کا اگر باپ فوت ہو جائے تو چہرہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے؟ جو عورت عدت گزار رہی ہو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا بغیر ضرورت کے یہ جائز نہیں ہے. بغیر حاجت کے یہ جائز
نہیں ہے۔ دیکھیے گا کسی کا چہرہ دیکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بھابھی کا چہرہ دیکھنا، حتیٰ کہ والدین کے چہرہ دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروریات میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس طرح کسی کا چہرہ دیکھنے کے لیے چاہے والدین کیوں نہ ہو، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی لاش دوسرے گھر میں رکھی گئی ہو تو اپنے شوہر کی لاش دیکھنے کے لیے ادھر سے نہیں نکل سکتی، یہ ضرورت نہیں ہے کسی کا آخری دیدار کرنا، آخری چہرہ دیکھنا جو ہے نا یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو اس لیے ان کاموں کے لیے عدت گزارنے والی عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کے علاوہ فقہاء نے جو ہے نا وہ حوائج لکھی ہے کہ جن کے لیے نکل سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا ان میں یہ شمار نہیں ہوتی، لہٰذا گھر سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عقیقہ بچی کی پیدائش والی جگہ پر کرنا ضروری ہے یا کسی دوسری جگہ پر بھی کر سکتے ہیں؟ عقیقہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، جہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے اسی جگہ عقیقہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، عقیقے کا تعلق کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا جہاں کہیں بھی عقیقہ کیا جائے تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا اور عقیقہ کرنا درست ہے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور